السلام علیکم۔ انور کھوکھر کا سلام قبول ہو۔ اس دعا کے ساتھ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل عیال کو، آپ کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر و برکتوں میں رکھے، تندرست و توانا رکھے۔ ایک بار پھر میں اس ویڈیو کے توسط سے میں بہادر آباد کے کنوینئر، ڈپٹی کنوینئر اور رابطہ کمیٹی کے ارکان سے بات کر رہا ہوں کہ 30,000 35,000 ہمارے بچوں کی جوانیاں لٹانے کے بعد، شہادتیں دینے کے بعد، ہماری ان گنت مائیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، بزرگ اپنی اولاد کے لیے ترستے رہے۔ آج بھی کئی ساتھی، سینکڑوں ساتھی پابند سلاسل ہیں، لیکن اتنی قربانیوں کو، جانوں کا قربانی کو دینے کے بعد بھی ہمیں عرصہ 40 سال کے دوران ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ چند لوگ جو پارٹی کے اعلیٰ ترین سطح پہ تھے، جو ذمہ دار تھے، انہوں نے کیا کیا خواب نہیں دکھائے، اور خود مال بنا کر کیا ہمارے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ نہیں کیا، مخبریاں نہیں کی؟ جو جتنا بڑا مخبر تھا آج سینئر ڈپٹی کنوینر ہے، جس نے مہاجروں کا قتل عام کروایا آج سینئر ڈپٹی کنوینر بہادر آباد ہے۔ آپ چند لوگ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت، چند لوگ، جب ہم کارکنوں کو، ہم عوام کو، ہم مہاجروں کو، کراچی حیدرآباد کے رہنے والوں کا عزت نہیں دے سکتے، آپ پوری قوم کو کیا عزت دو گے؟ آپ تو مفاد پرست ہو۔ آپ کل پارٹی میں جب آئے تھے تو آپ کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، پھٹی ہوئی بنیان تھی اور پھٹی ہوئی سلوار یا پیجامہ تھا۔ آج آپ اربوں خربوں پتی ہو۔ آپ کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج پجیرو ویگو میں گھوم رہے ہو۔ کل آپ کسی کو گلاس میں پانی پلاتے تھے، چائے کا کپ دھو کے دیتے تھے، آج آپ کے پاس ڈی ملازم ہے۔ کس کے صدقے میں؟ یہ ہم جیسے کارکنوں کی جانوں کا صدقہ ہے۔ میں خالد مقبول صدیقی بھائی اور دوسرے اراکین جو بہادر آباد میں بیٹھے، میں ان سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپس کے اختلافات بلا کر ان شہادتوں کو یاد کرو جنہوں نے مہاجر کی بقا کے لیے، مہاجر ماؤں کی جان، عزت آبرو کے لیے اپنے جانیں گنوا دی۔ ان لوگوں کو یاد کرو جن کے گھر جل گئے، جو آج ہم میں نہیں ہیں، جن کی جوانیاں ختم ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مائیں بیوہ ہو گئی۔ خدا کا خوف کرو۔ ایم کیو ایم اس لیے تو نہیں بنی تھی کہ چند لوگ اربوں خربوں پتی بن جائے۔ اگر ایسی سوچ ہے آپ پہ تو خدا کا عذاب آپ پہ نازل ہو۔ آپ ایک ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جیسے سنسیئر انسان کی، ہمبل پرسن کی، عوامی آدمی کی، تجربہ کار انسان کی، جو جہاں تھا آج سے 40 سال پہلے آج وہیں ہے، آپ کے گھر پہ بار بار آیا، مہاجر کی بقا کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے اس نے آپ کو گلے لگانا چاہا، آپ کے لیے اپنی ساری باہیں کھول دی، لیکن آپ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنی مفادات کی ترجیح کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ تو یہ آپ کارکنوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کارکنوں کو کیا دیں گے؟ آپ تو صرف لینے والوں میں سے ہو، آپ دینے والے تو کبھی بنے نہیں۔ آج بھی کئی ساتھی جو بیچارے اسیر ہیں، جو بیوائیں ہو گئی، جو یتیم ہو گئے، پہلے تو 3,000 روپये ان کی مدد ہو جاتی تھی، آج کتنے لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہو؟ سارا مال تو آپ ڈبے میں ڈال رہے ہو۔ آپ نے ایک منسٹری کے لیے پوری قوم کو داؤ پہ لگا دیا۔ اپنے اختلافات بلاؤ، اپنی ناچاکیوں کو بلاؤ، جو کل بیت گیا اس کو فراموش کرو، اور آنے والے کل کے لیے، آئندہ نسل کے لیے، ہماری اولاد کی بقا کے لیے، ہمارے بڑے بزرگوں کی عزت و آبرو کے لیے، خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ورنہ یہاں تو بہت آتے بہت چلے جاتے۔ ظالم کی ڈھیل ویسے بھی لمبی ہوتی ہے، لیکن جب خدا کھینچتا ہے نا
تو زمین بھی نہیں ملتی، دفن بھی بڑے مشکل سے ہوتے، قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس وقت سے جو ہمارے عزت و آبرو پہ، ہماری قربانی پہ، ہماری جان اور نذرانوں پہ، ہمارے لہو پہ، شہادتوں پہ ناز کر رہے ہو۔ اختلافات بھلا کر خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، ورنہ کارکنی سمجھنے میں بقا بھی حق رکھتے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بھی حق رکھتا ہوں کہ میں اس تنظیم کو نہیں مانتا جس میں کارکن کی عزت نہ ہو، جس میں میرے سینئر بزرگ رہنما کی عزت نہ ہو، ہماری ماؤں بہنوں کی اور حرمت نہ ہو۔ میں تھوکوں گا بھی نہیں ایسی جماعت کو۔ اگر میرے نظر میں، میرے دل میں احترام ہے، میری ماؤں بہنوں کا، بزرگوں کا، اور ان لیڈروں کا ہے جو عوام میں رہتے، جو عوام کا درد رکھتے، جو نظریے کے پابند ہے۔ نظریہ بیچنے والوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ چند دنوں کی تو خوشی منا سکتے، لیکن وقت آتا ہے کہ نیست و نابود ہو جاتے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، خدا کے لیے اپنے اختلافات بھلا کے سب کو ایک کرو، سب کے پاس جاؤ، سب کو گلے لگاؤ، ورنہ تمہارا نام و نشان بھی نہ ہوگی۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ انور کھوکھر، یہ انور کھوکھر کا پیغام ہے، یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ کیونکہ ہر اس نظریاتی کارکن کا پیغام ہے، ہر اس ماں بہن کا پیغام ہے جو مظلوم لوگوں سے پیار کرتے ہیں، جو مہاجر کاش کے سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے آنے والی نسل سے پیار کرتے ہیں، ان کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آؤ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ ایم کا بال کون بکا کر سکتا ہے، کون مہاجر کے ایک کارکن پہ بری نظر رکھ سکتا ہے۔ وقت یاد ہے نا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مہاجر کو کچھ بھی کہہ دے، آنکھ اٹھا کے دیکھ لے میری ماؤں بہنوں کی طرف، میرے بڑے بزرگوں کی طرف۔ اور بڑے بڑے گنڈے بدماش ہماری گلی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ ایک ہوں گے۔ آپ ایک ہوں گے تو ہم بھی مضبوط ہوں گے، جب آپ ہی نہیں ہیں ہم تو ویسے بھی کمزور ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے پیغام پہ سوچیے گا۔